الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا. جہاں جب بھی پروگرام میں جاتا ہوں تو ایک دعا میں خود کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا بھی ہوں. چونکہ پوری مخلوق میں توحید و سنت یہ دو نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دی ہیں، اہل حدیثوں کو اور سلفیوں کو. کون سی نعمتیں؟ توحید اور سنت. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ دعا کرتے: اللہم امیتنی علی التوحید والسنہ. دعا بہت اچھی ہے، اے اللہ تو مجھے توحید و سنت پر موت دے. ہم اب تک الحمدللہ توحید و سنت پر ہیں، مگر کیا معنی دل کا کب بدل جائے. لہٰذا یہ دعا ہمیشہ پڑھنا چاہیے: اللہم امیتنی علی التوحید والسنہ. اے اللہ تو ہمیں توحید و سنت پر موت دے. تو اس دونوں نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں کے اس دور میں ہر طرح کے فتنوں سے ہماری نسلوں کی اور ہمارے بیوی بچوں کی، اہل و عیال کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے، آمین. ثانیاً میں ایک مدت مجید کے بعد اس مسجد میں حاضر ہوا ہوں. مسجد کے ذمہ داروں کا اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مسجد میں برکت عطا فرمائے. ہر طرح کے فساد سے، فتنے سے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر صحابہ کی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہمارا جو موضوع ہے، موضوع بڑا اہم ہے، طویل بھی ہے، لیکن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ہمارا موضوع کیا ہے؟ مومن کی زندگی پر تہجد کا اثر. یہ عنوان لینے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ قیام اللیل تو رمضان میں ہوتا نا، جسے تراویح تہجد بولتے، ہم وہ الفاظ سے پڑھ کے لڑتے رہتے. قیام اللیل کیا، تراویح کیا، تہجد کیا، سب ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز کے نام ہے. وہ عرب میں قیام اللیل بولتے ہیں یا تراویح بولتے ہیں. بعض جگہ تہجد بولتے. قیام اللیل تو پورا آ جاتا اس میں، تہجد بھی، تراویح بھی آ جاتی ہے. تو اب اس عنوان کے انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ اس کی پیچھے ایک حدیث ہے، طبرانی کی روایت ہے. اللہ اکبر، ٹھنڈی راتیں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رات بھر اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں. نہیں، یہ ٹھنڈی راتیں آتی ہیں تو کیا کرنا؟ اللہ کی فرما برداری میں لگانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: الشتاء غنیمت العابدین. لوگوں، یہ ٹھنڈی کا دن ہے نا، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اب موسم سرما جب آیا تو ہم نے کیا اس کا استقبال کیا؟ کیا مومن کیا سمجھتا؟ جنوری دسمبر آئی تو سردی آتی سمجھتا. ویسا نہیں ہے. وہ یہ حادثاتی واقعہ نہیں ہے، اتفاقی واقعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گرمی دے کے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، سردی بھیج کر اپنی اظہار کرنا چاہتا ہے. یہ گرمی سردی کا تعلق سائنس سے نہیں ہے، یہ گرمی سردی کا تعلق جہنم سے ہے. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان دنوں میں. تو جب آتی ہے تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے: مرحبا بالشتاء، اے ونٹر، تیرا آنا مبارک ہے، ہم تیرا استقبال کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے تھے: تنزل فیہ البرکہ. بولتے تھے ٹھنڈی راتیں بڑی برکت والی راتیں ہوتی ہیں. برکت والی راتوں کا مطلب، برکت والی راتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ تہجد کی پابندی کرنا، لمبا لمبا قیام کرنا. کہتے تھے اللہ نے دن کو چھوٹا بنایا ہے تاکہ روزہ رکھا جائے، ان کا قول یہ، اور اللہ نے رات کو بڑا کیا ہے تاکہ اس میں عبادت کی جائے. اللہ سے ہم توفیق مانگیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے کی. جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس حدیث پر ہمیں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ عمل کر لے تو ہم اللہ کو بول سکتے ہیں: اے اللہ تیرے نبی کی ہم حدیث سنے، اس پر عمل کر لیں. وہ حدیث کیا ہے؟ انشاءاللہ عمل کریں گے. ہم سب گھر میں بھی ماحول پیدا کریں عبادت کا، کافی پئیں. شیخ پھال سب کھاتے رہتے ہو، وہ سب کیا ہے؟ روحانی، وہ جسمانی غذا ہے. یہ قیام اللیل کیا ہے؟ روحانی غذا. تو بندہ کیا کرتا؟ ٹھنڈی کے دن آئے تو اپنے جسم کو گرم نہیں کرتا، انہیں اپنے ایمان کو گرماتا ہے. کیسے؟ طبرانی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے حدیث کے الفاظ، ذرا میرے ساتھ ہو جائیے آپ، تھوڑی ادھر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ہنستا ہے،
وہ کیسے ہنستا نہیں معلوم. ہمارا سلفی منہج یہ بتاتا ہے اللہ ہنستا ہے اتنا بتائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ہنسنے کے کیف کون جانتا؟ اللہ جانتا، نبی بھی نہیں جانے. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. کس آدمی کی طرف دیکھ کر دیکھو آدمی کیسا ہے، ٹھنڈی رات ہے، بھر کے اوڑھنے کا سونا ہے. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر نرم ہے، بازو خوبصورت بیوی بھی ہے. نرم بستر، خوبصورت بیوی، لحاظ بھی ہے اوڑھنے کا. ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سردی سے بچانے کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں. وہ بندہ پرسکون ماحول میں ہے. ہوتا کیا ہے، ٹھنڈی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسے اٹھاتی ہے، رات میں بیدار کرتی ہے. کیوں؟ رب یہ نعمت دیا نا، اوڑھنے کو سونا نہیں دیا. نعمت یہ ایک وقت تک اس میں کیا کرنا، میں سردی سے اپنے آپ کو بچانا. تو کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے بیوی کو چھوڑتا ہے. اس کے بعد جو لحاف اوڑھتا ہے وہ نکالتا ہے. اس کے بعد وضو کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. میرا بندہ اتنی سارے نعمتوں میں رہنے کے باوجود مجھے یاد کرتا نا لمبی راتوں میں. انہیں فرشتوں کو بلاتا ہے. یہ حدیث آپ لوگ سنیں اس سے پہلے. فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو میرے بندے کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا بولے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو سکتا کیا؟ بڑا منسٹر اگر جو ہے دیکھا تو ہمیں اس کی تعریف کرتے، زندگی بھر پھولے نہیں سماتے خوشی سے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھے اور فرشتوں کو بلا کر کہے دیکھو میرے اس بندے کی طرف. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں کیا تم جانتے ہو کہ یہ بندہ کیوں کھڑا ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے. وہ فرشتے تو ایسے ہیں اللہ کے سامنے بے بس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جبرائیل کو ایک بوسیدہ کپڑے کی حالت میں دیکھا. میں وہ حالت تھی، حالانکہ 600 پر ان کے اللہ کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں. جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ یہ بندہ کیوں کھڑا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں جواب دیتے فرشتے. اللہ خود فرماتا ہے یہ دیکھو میرا بندہ ہے نا، میری جنت کا امیدوار ہے، میری رحمت کا امیدوار ہے، میری مغفرت کا طلبگار ہے. کون فرماتا؟ اللہ خود فرماتا ہے. اور آگے فرماتا ہے کیوں کھڑا معلوم؟ دیکھو یہ میرے پاس جو عذاب ہے، میرے پاس جو پکڑ ہے، میرے پاس جو جہنم ہے اس سے ڈرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ جس مقصد کے لیے اٹھا وہ مقصد میں نے اپنے بندے کو دے دیا ہے. لہٰذا اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھائیں. اور اچھا اپنے گھر میں تہجد کا ماحول پیدا کرنے سے آپ لوگ کیا سمجھیں ایک دن اٹھے دوسرے دن سو گئے، ویسا نہیں ہونا. ماحول پیدا کرنا، جلدی سونا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ پر کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھروں میں برستی ہے. آج ہمارے اندر کیا رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آتے. میں نے ابھی چیز اچھی دیکھی، اس کے اوپر جو ہے وہ تصویر تھی، نکالے عبد المومن بھائی، وہ دیکھ کر خوشی کی اس بات کی ہوئی مجھے اگر وہ رہی تو ہماری مسجد میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. نبی کے گھر میں کتا داخل ہوا، جبرائیل باہر کھڑے ہو گئے، جب تک نہیں نکالے باہر نہیں گئے. وہ حضرت حسین کھیلتے کھیلتے اندر آ گیا. ہو لہٰذا کیا سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمت برسنا بولے تو ہمیں وہ ماحول پیدا کرنا، رحمت کے فرشتے اندر آنا. وہ کیا ہے سن لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے مرد پر جو کیا کرتا ہے اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اگر وہ نہیں اٹھی تو کیا کرتا ہے اس کے چہرے پر پانی مارتا ہے. اچھا بیوی کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. بیوی کیا کرتی ہے اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اگر وہ انکار کرتی تو کیا کرتا ہے جو ہے پانی مارتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مل کر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جو ہے رات بھر ذکر کرنے والے مرد و عورتوں میں لکھ دیتا ہے. لہذا کیا معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں، کہ ضرورت ہے تو یہ کام کرنا. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی نہیں اٹھا تو اس کے چہرے پر پانی مارنے کی اجازت ہے. ہمیں کرتے ہیں لیکن ہم نہ دلیل معلوم نہیں ہوتی. اب آئیے نمازیں بہت ہیں مگر تہجد کی نماز بڑی انقلابی نماز ہے. اور یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو نہیں دیتا. کسے دیتا ہے؟ اپنے مقرب بندوں کو دیتا ہے. آپ سوچیں گے تہجد کی نماز رسول اللہ پڑھے نہیں، رسول اللہ سے پہلے داؤد علیہ السلام پڑھ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ ہے.
دنیا میں سب سے بہترین نماز کس کی نماز ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ کیسے تھے؟ اللہ نے کیا آواز دی، اللہ نے جو کیا دی کتاب ان کو، زبور۔ وہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بولتے وہ نظموں کی شکل میں تھی کتاب۔ وہ کیا کرتے؟ اپنے بہترین آواز میں بیٹھ کر کائنات میں پڑھتے، یہ چرند پرند ہوا کو کیا ہے، پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تصویر بیان کرتے، اتنی اچھی آواز والے۔ لہٰذا کیا سمجھ میں آیا؟ قیام اللیل اس میں نہیں تھا، قیام اللیل پچھلی شریعتوں میں بھی تھا۔ اللہ نے اہل کتاب کی تعریف فرمائی، یہ لوگ راتوں میں تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ اب آئیے، یہ تہجد کی جو نماز ہے نا، یہ کب فرض ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مکی صورتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اوپر مکی دور میں کتنے سال تھے اللہ کے نبی مکے میں؟ 13 سال۔ اللہ کے نبی پر فرض تھی نماز۔ بعض علماء ایسے بتاتے ہیں فرض، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہاں نفل کا تذکرہ ہوا مگر فرض تھی نماز وہ مکی میں۔ کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں یہ تہجد کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے مشہور عالم دین ہیں، مفتی حرم ہیں وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، ایک جگہ فرماتے ہیں، مجھے ہمیشہ ایک بات آتی ہے جس سے بات سنتا ہوں اس کا حوالہ دے کر بولتا ہوں، یہ اصل میں علمی امانت کا تقاضا ہے۔ میں ان کا نقطہ بول کے میں ہائلائٹ ہونا مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں علماء کو تہجد پڑھنا چاہیے، دعوت کا کام کرنے والوں کو تہجد پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیٹ ورک محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب جیو کا نیٹ ورک بیس میں چلے گا تو نہیں آتا، کتنا پریشان ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے ہم کبھی سوچتے بھی نہیں۔ لہٰذا علماء کو، دعوت کا کام کرنے والوں کو تہجد پڑھنا ضروری ہے۔ علماء کو تہجد پڑھنا کیوں ہے اس واقعے سے انداز لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد کے پاس گئے رات میں۔ امام احمد کیا کرے، رات میں امام شافعی ان کے مہمان نہ تو ایک لوٹے میں پانی رکھے، صبح اٹھ کر دیکھا وہ پانی ہاتھ ہی نہیں لگائے اسے کون بھی۔ امام احمد نے شافعی سے پوچھا تہجد نہیں پڑھے؟ بولے نہیں پڑھا۔ تو بولے عالم کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ تہجد کی نماز چھوڑے۔ اللہ اکبر، اسلاف کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، زندگی میں کیا بھی مسئلہ آیا، کچھ بھی ہوا، انہوں جیو کا نیٹ ورک بھی پھینک ڈالتے، ایئرٹیل کا نیٹ ورک بھی پھینک دیتے، BSNL کا نیٹ ورک پھینک دیتے، نیٹ ورک پکڑتے تو اللہ کا۔ یہ سب سے اہم ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا نا، دوسرے سارے نیٹ ورک ختم ہو جانا۔ بلکہ یہ موبائل ہمیں ایج کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو کمزور کر رہا ہے۔ اب دیکھتے دبئی وغیرہ میں دیکھے، میں تو گیا نہیں، سنا مسجد میں گئے تو فون کا نیٹ ورک ہی نہیں آتا، ویسے مشین لگا دے لیں، یہاں ویسے لگا دینا تاکہ کسی کا فون ہی نہیں آنا، سائلنٹ کرو، بند کرو، اوپر سے پکڑو، وہ جھنجھٹ ہی نہیں رہنا ہو۔ تعلق اگر کٹ ہو گیا، اللہ سے آپ کا نیٹ ورک مضبوط ہو گیا، بس اب کیا کرنا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تو تہجد کی نماز بڑی انقلابی نماز ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسے توفیق نہیں دیتا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے سورہ زمر کی آیتیں پڑھنے سے، ہم یہ آیت پڑھ دیکھو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے نہیں جاننے والے برابر نہیں ہوتے، بلکہ اہل علم بتاتے جاہل عالم برابر نہیں ہوتا۔ مگر جامعہ دارالسلام کے ناظم ہیں، استاد محترم ہیں ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ، اس آیت کی تفسیر میں ایک بات بتاتے، وہ کہتے ہیں یہاں اللہ یہ بتاتا اس آیت سے پہلے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اللہ فرماتا ہے یہ پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے اللہ یہ بتا چکا ہے تہجد پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا نکتہ ہے، وہ چیت چیت بتائے معمولی انداز میں لوگ لائٹ لے لیتے اسے، لیکن ہے بات، جو لوگ تہجد پڑھتے نہیں پڑھتے برابر نہیں ہو سکتے۔ تہجد کی نماز کی پابندی کس کو ملتی ہے؟ جو آدمی جس کے دل میں اللہ کی محبت وہی اٹھتا ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو اپنے زندگی کا مقصد بناتا وہی اٹھتا ہے۔ ورنہ تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کے علاوہ غلط قسم کی محبتیں نیٹ ورک سے آتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں ملتی چیز۔ وہ جو آیتیں پڑھا اس کا ترجمہ کرتا ہوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے، جب سجدہ آتا نا وہاں آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے سونے کے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہو جائے؟ يدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کو امیدوار بن کر۔ یہاں دیکھیے نقطہ بتاتا ہوں، فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اب تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو آنکھوں کی ٹھنڈک دے گا وہ چھپا چکا ہے،
یا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ بڑی مزے کی بات کہا جو بندے چھپ کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بھی چھپا کر دے گا. کیا زور چلے گئی. حالانکہ آیت معمولی ہے. اگر آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا، آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، خوشی سے آنکھوں چھلکتے نا وہ میٹھے رہتے ہو. اسی لیے کہا چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کے بدلے کو بھی چھپا دیا ہے. اور یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو دیتا ہے. اللہ فرماتا ان المتقین فی، آگے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. رحمان کے بندے کیسے ہوتے؟ متقی بندے ایسے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جب وہ سوتے کم ہیں اور استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت میں. میں ہمیشہ سعودی عرب کے علماء کو پڑھتے بھی رہتا ہوں، دیکھتے بھی رہتا ہوں. ایک مرتبہ عبدالرزاق البدر کا ایک ویڈیو آیا، اس کا عنوان ایسے تھا الوسادۃ امرها خطیر. تکیہ خطرناک ہے. ابھی تکیہ کیا خطرناک ہے؟ ہمیں تو تکیہ کو اتنا اچھا چاہتے ہمیں. تو شیخ اس میں تفسیر کرتے ہوئے کیا بولتے، یہ تکیہ بھاری ہوا تو بندہ نماز سے دور ہوتا ہے. تکیہ نرم رہا تو بندہ اٹھتا نہیں. تکیہ اگر گھٹ رہا تو اٹھ جاتا. تو تکیے کی وجہ سے بندہ لمبی نیند سوتا ہے. یہ شیخ بتانا چاہتے ہیں. لہذا تہجد کی نماز بڑی انقلابی نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں کہا اے چادر اوڑھ کر سونے والے قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرو. مکی دور میں، مدینہ دور میں کہتا ہے، مکی دور میں کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ. لہذا کیا سمجھ میں آیا؟ یہ تہجد کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے جوڑ کر بتایا. انبیاء علیہم السلام اس کی پابندی کا، جیسے میں نے داؤد کی مثال دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تہجد کی بڑی پابندی کرتی. اس لیے بولتے ہیں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے تہجد کی پابندی بہت ضروری ہے. اور آپ نے فرمایا یہ تہجد کی نماز ہے نا، یہ مومن کے لیے عزت ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. اب یہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت لمبی فضیلتیں ہیں، مگر میں معاشرے سے جو چیز چلتی ہے وہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. ایک اسلامی معاشرہ جو ہوتا نا، اس میں کئی چیزیں ہونا، اس میں تہجد کی پابندی کرنے والے بھی ہونا. یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ حدیث آتی ہے ترمذی میں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے. عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، مسلمان ہو گئے. توریت میں پڑھ کو تھے نبی آنے والے، مجھے دیکھنے کی بڑی تمنا تھی. میں لوگوں کو ہٹاتے ہوئے گیا، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں نے دیکھا تو کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ کر جو باتیں سنی، ان باتوں میں ایک بات کیا تھی؟ دیکھو اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہونے، ایک اسلامی سماج، ایک اسلامی سوسائٹی، معاشرے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. آپ نے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کرو. جس معاشرے میں سلام ہوتا ہے وہاں کیا آتی؟ محبت آتی ہے. اس کے بعد کہا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، سلام کو عام کرنا. دوسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی، رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا. یہ پہلا کیا؟ سلام عام کرنا. دوسرا صلہ رحمی. یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام. اس کے بعد کہا وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. لوگوں جب لوگ سو رہے ہوتے نا اس وقت نماز پڑھو، انشاءاللہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. لہذا یہ سمجھ میں آیا ایک اسلامی معاشرے کے لیے تہجد کی پابندی بہت ضروری ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو تو آپ نے اس کی طرف مکمل طور پر اشارہ فرمایا. تہجد کی پابندی ہم سب کرنا چاہتے، کر نہیں پاتے. کیوں؟ الارم بھی رکھتے، 3:30 بجے اٹھیں گے، اٹھ نہیں پاتے ہیں. اگر پڑھے تو وہ مزہ ہمیں نہیں آتا جو ہمارے رسول کو ملا، صحابہ کو ملا. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر، کیا لمبی لمبی نماز ہے. پورا دن امت کی خاطر، بیویوں کی خاطر، لوگوں کی خاطر. ان لک فی النہار سبحا طویلا. رات میں آئے تو کیا لمبا قیام کرتے تھے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسے تھا، اس مثال سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوگا تو کیسے ہوا؟ یعلمون تعلمون سب نہیں تھا وہاں جیسے آج کل ہوتا ہے، کیا بھی سمجھتے نہیں کون بھی. تو کھڑا ہوا، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. سورہ بقرہ کتنے پارے میں ہے؟ تقریباً 2.25 پارے پر ہے وہ سورت.
286 آیتیں کتنے ہیں؟ 200 تقریباً 250 سے آیتیں زیادہ ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ جہاں عذاب کی آیتیں رکتے، جہاں رحمت کا آیت ہوتا اللہ سے رحمت طلب کرتے، اور رکوع کرے، رکوع بھی اتنا جتنا سورہ قیام سورہ بقرہ کا قیام کا لمبا وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم زندگی میں سب اللہ کی خاطر اب تک تھکے نہیں ہم، تو رکوع کرے۔ رکوع سے اٹھ کر میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے سے پہلے ہی سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کریں گے سمجھا، دیکھتے ہیں سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کتنے پارے پر ہے؟ وہ بھی تقریباً 1.5 پارے پر ہے، وہ لمبی آیتیں ہیں۔ سورہ نساء پڑھ کے میں سمجھا رکوع کریں گے، دیکھے تو سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہمت تھی! وہ ایک رکعت میں 6 پارے پڑھے۔ کتنے پارے؟ 6۔ رکوع بھی اتنا، سجدہ بھی اتنا ہی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیچ میں دل بولا چلے جائیں گے مگر بول نہیں سکا، جا نہیں سکا میں۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا میں، اتنا لمبا قیام، تو میں تو بیچ میں سوچا چلا جاؤں گا مگر کھڑ نہیں سکا میں۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے روحانی طاقت چاہیے، روحانی طاقت چاہیے۔ اور جیسے بیوی اگر دیکھتی شوہر کو تھک گیا تو رحم آتا نا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، میں عائشہ رسول اللہ گھر میں کیا کرتے؟ بولے تہجد پڑھتے۔ اتنا تہجد پڑھتے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ کبھی ہمیں اپنی زندگی میں اتنا لمبا قیام کیے کیا؟ نہیں کیے؟ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی سسکو سے شعور احساس ہونا، لمبا قیام کرتے پیروں میں ورم آ جاتا۔ پوچھتے یا رسول اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود بھی آپ اتنی نماز پڑھتے؟ اللہ کے نبی ایک جملہ بولتے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ کیا ہے شکر گزار؟ یہ جو 360 جوڑ یہ جسم بنا ہے، کیوں بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر عبادت کرنے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا ہم۔ اور یہ تہجد کی پابندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی تراویح کے بارے میں عائشہ فرماتی اتنا لمبا پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ ایک بات مجھے اس وقت یاد آتی ہے، تہجد کی فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، ہمارے اسلاف کیسے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ کیا ہوا تہجد کے فضائل میں ایک حدیث آتی ہے، ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تہجد کو لازم پکڑو، یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے نوجوان کو نیک بنانا چاہتے ہیں 5 نمازوں کے ساتھ اسے تہجد کی پابند بنانا۔ اسے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ہم دیکھتے طلباء کو سب اگر ہونا ہو تو کیا کہتے ہیں، طلباء کو تہجد کا پابند بناتے، اور خصوصاً فارغ ہونے والے طلباء کے لیے تہجد پڑھنا لازمی ہے۔ دکتور جو ہے نا ماشاءاللہ وہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے جا کے بچوں کو اٹھا دیتے، تمہیں سب جو ہے معاشرے میں جا کام کرنا، اٹھو تہجد پڑھو، ایسا۔ تو کیا ہے، نیک لوگوں کی عادت ہے، اس وجہ سے گناہ مٹتے ہیں، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھتے، اس وقت ہم دیکھتے پوری امتوں میں سب سے سست امت مسلمہ ہے نہیں ہے، سست ہے۔ اگر آپ سستی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو تہجد کی پابندی کرو۔ آپ تہجد کی پابندی کریں گے نا ماشاءاللہ بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی پابندی یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے عزت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اسی کو ملتی چیز ہے یہ۔ اب یہ ہمارے اسلاف کیسے تہجد کی پابندی کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم تہجد کی پابندی نہیں کرتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے، غور سے سنیے، مسجد میں سوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسجد میں سونا جائز ہے، مسجد میں سوتے تھے شادی سے پہلے۔ ایک دن کیا کرے، سوئے انہوں، شروع میں کیا کرتے تھے، تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی تعریف فرمائی، عبداللہ بڑا اچھا بندہ ہے بھائی ماشاءاللہ، تہجد کا پابند ہے، شاید یہ سنت بھی تھے، نبی جو بول سنت پہ عمل کرتے اس سنت پہ ڈائریکٹ عمل کر دیتے تھے۔ کیا ہوا، ایک دن سو رہے تھے، برا خواب پڑا۔ وہ برا خواب پڑا تو کیا ہوا، برا خواب جب بھی دکھتا لوگوں کو نہیں بولنا، یہ ادب ہے اسلام کا۔ انہوں کیا کرے، وہ برا خواب جو دکھا جا کے اپنی بہن کے پاس بولے۔ وہ کئی کو بہن کے پاس بولے جا کے رسول اللہ سے پوچھنے کے واسطے۔ وہ بہن کون؟ حفصہ رضی اللہ عنہا۔ عبداللہ نے اپنا برا خواب کس کو سنایا؟ حفصہ کو سنایا۔ حفصہ نے رسول اللہ کو سنایا، یا رسول اللہ میرے بھائی مسجد میں سوتے برا خواب دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کچھ بھی تعبیر نہیں بیان فرمائی، آپ نے ایک ہی جملہ کہا،
کاش عبداللہ جیسے تہجد کے پابند ہوتے ویسے اور پابندی کو اگر کنٹینیو کرے تو کتنا اچھا رہتا۔ اب حدیث کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ اس حدیث کا مطلب جاننے کے لیے میں اپنا استاد محترم جو عبداللہ جولم مدنی حفظہ اللہ کے پاس گیا، میں جا کر ان سے پوچھا، شیخ وہ عبداللہ ابن عمر جو ہے نا وہ اصل میں مسجد میں سو رہے ہیں، برا خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بولتے ہیں تہجد پڑھو، تو شیخ نے ماشاءاللہ محدثین کی باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، دیکھو اگر برے خواب سے بچنا چاہتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنا۔ کتنا ماشاءاللہ کیسے نکالتے ہیں علماء احادیث سے، برے خواب سے بچنا ہو تو تہجد کی پابندی کرو۔ اور تہجد کی پابندی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے رات میں جلدی سو جانا۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے، شہروں میں رات میں لمبی لمبی دعوتیں، رات میں 10 بجے کھانا نہیں ہے، ایسے اچھی عادت نہیں ہے۔ بولتے عربی میں العشاء قبل العشاء، العشاء بولے تو ڈنر کب ہونا؟ عشاء سے پہلے ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے نبی کیا ہے، عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بغیر مقصد کے بات کرنے کو ناپسند کرتے، جلدی سو جاتے تھے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں جلدی سونے کا ماحول بناؤ۔ دشمن تو لٹ اتنا بنایا ہے، وہ لٹ سے نیچ نہیں آتی ہمنا، بڑی مشکل نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا کرنا، تہجد کی پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دن میں دعا کرنا، اے اللہ تو مجھے کیا کر، تیرا تہجد کا پابند بنا دو۔ اس کے لیے کیا دعا کرنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم کو دیکھو، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو نماز کا پابندی بنا دے۔ ہمارا بچہ 10th میں رہتا ہے تو ہمیں رو رو دعا کرتے ہیں، اے اللہ 10th میں پاس کرا دے، فلاں پاس کرا دے بولتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو نماز کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ لہٰذا دعا کرنا، اپنے بیٹوں کو جب کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ رہے ہیں، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو نماز اس لیے جا کر چھوڑاؤں۔ اللہ اکبر، باپ کے اندر جب تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بچوں تڑپ کیسی لاتا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم نمازی، حضرت اسماعیل بھی نمازی، اس کا ذکر سورہ جو ہے مریم میں ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ ابراہیم میں تڑپ تھی، ان کے ڈی این اے میں نماز تھی، ماشاءاللہ وہ اسماعیل میں آئی، ہوتے ہوئے مکمل آئی۔ لہٰذا آج کل گھر گھر معلوم میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھو پڑھو بولتے رہتے ہیں، باپ خود بے نمازی ہے، نماز پڑھو بولتے رہتے ہیں، ماں نماز نہیں پڑھتی، کیا کرتا بچہ، نکل کے جا کے ادھر ادھر جو ہے پھر گھوم کے آگے بولتے نماز پڑھ لیا بولتے ہیں، حالانکہ وضو پھر نماز نہیں پڑھا۔ لہٰذا سمجھ میں آتا ہے ہم سب کو اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تو مجھے میرے بچوں کو کیا کر، نماز کا پابند بنا تو۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے، یہ بات یاد رکھیں، تہجد کی پابندی کرنا ہے، دن کے اجالے میں گناہوں سے بچنا، خصوصاً آنکھ کا استعمال بڑا خطرناک ہے۔ ہم دن بھر عام آدمی کی طرح رہتے ہیں، لڑکیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پوسٹراں بھی دیکھ لیتے ہیں، گانے بھی سن لیتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں، نہیں، دن کے اجالے میں اگر آپ اپنے اعضاء کو جو ہے مطلب کیا ہے گناہوں سے اگر پاک رکھے نا، اللہ کیا کرتا اسے رات کے اندھیرے میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بہترین عالم دین، ان کے پاس ایک آدمی آ کر بولتا ہے، شیخ میں تہجد کی پابندی کرنا چاہتا ہوں مگر کر نہیں پا رہا ہوں، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا دن میں جو گناہ کرتے نا وہ گناہ تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں آپ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مجھے وقت یاد آئی تو بولتا مت بھول جاؤں گا میں، یہ تہجد کی پابندی کا ایک بڑا فائدہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں 2 فائدے۔ تہجد کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے جو اعضاء رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ہم کتنے لوگ چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا چاہتے، تہجد کی پابندی کرو آپ کھڑے ہوتے، ماتھا ٹیکتے، رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا میرا بندہ میرے لیے کھڑا ہوتا نا، دن میں ماشاءاللہ اللہ کیا کرتا اسے گناہوں سے الحمدللہ پاک رکھ لیتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھو، آج کے دور میں لوگ بیوٹی پارلر کر کے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، اور خصوصاً آپ لوگوں سے گزارش ہے جب بھی دلہن ہوتی نا بیوٹی پارلر نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اسے خوبصورت بنا کے لے جا کے دیے، شوہر اسے دیکھا تو اوریجنل نہیں ہے، وہ 2 دن کے بعد بدصورت ہو جاتی، پھر محبت ختم ہو جاتی۔ تو کیا ہوتا ہے، تہجد کی پابندی کرنے سے ماشاءاللہ چہرے میں نور آتا ہے۔ اور بولتے ابن القیم رحمہ اللہ، یہ اطاعت کا نور مرتے وقت بندے کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا حسن بصری رحمہ اللہ جا کر پوچھے کیوں تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پہ نور ہوتا ہے؟ جواب دیتے ہیں
تہجد پڑھنے والے چونکہ رات کی تاریکی میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، تجربے کی باتیں، یہ سب صوفیوں کی بات مت سمجھ جاؤ آپ. اور ایک بات آپ کو بولتا ہوں، دیکھو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، نماز میں کھڑے ہوتے تو ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. لیکن ابن القیم ماشاء اللہ ایک بڑی اچھی بات بولتے ہیں، عبادت میں اسلاف سے بھی عبادت کا مزہ چکے دنیا میں. بولتے ہمارے جسم کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، مگر ہمارا دل کی ذات اللہ تعالیٰ، ہمارے دل جو ہے نا، ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ کا، ہمارا جو دل ہے وہ اصل میں جو ہے کیا ہے؟ وہ قبلہ ہے اللہ کا. اللہ برابر کہاں دیکھتا؟ دل کی طرف دیکھتا. تو جسمانی طور پر قبلہ کعبۃ اللہ ہے، مگر دیکھیں گے آپ یہ جو دیکھتے ہیں نا، ہمارے دل کا قبلہ اللہ کی ذات ہے. جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بات کہاں سے بولے؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، ایسے کرو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ دیکھ نہیں سکتے تو کیا کرو؟ یہ سمجھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تہجد کی پابندی کیسے کرنا؟ نماز اندھیرے میں پڑھنا، اجالے میں پڑھنا، اندھیرے میں پڑھنا. اس کے لیے کیا کرنا؟ کم از کم 2 رکعت پڑھنا، زیادہ سے زیادہ کتنے؟ 8 رکعت. اب وہ کیا ہوتا ہے 11 بھی، 8 بھی، 13 بھی، 20 بھی لے کر لوگ خالی بحث کرتے لیکن پڑھتے نہیں کون بھی. بحث کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بحث مت کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو. اپنے بیوی بچوں میں بھی جو ہے تہجد کی عادت ڈالو. 2 رکعت صرف. ایک واقعہ کیسا ہے دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تھی. واقعہ سنے ہوں گے. ان کی زبان ذرا تیز تھی، رسول اللہ سے ذرا تیز بات کرتے تھے انہوں. تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے طلاق دی. عمر کو بڑا رنج ہوا، میری بیٹی رسول اللہ کی بیوی بنی ہوئی ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. اعزاز چھن گیا. جا کر حفصہ کو اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کر لیں گے، بیٹی کیا کیا تم نے؟ میری عزت کو خاک میں ملا دیا نا. رسول اللہ کی بیوی بن کر رہنا یہ دنیا میں ہر ایک کو نہیں ملتا اعزاز یہ. اور جو دنیا میں رسول اللہ کی بیوی، جنت میں آپ کی بیوی بن کر رہے گی. اللہ اکبر. عبادت آتی تو میں ایک بات بولتا، عبادت کرے اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کے دلوں کو جوڑ کر رکھتا ہے. آج اختلافات کتنے ہیں، دیکھیں خلا طلاق کے وارداتیں کتنے ہو رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. دونوں نمازی ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کو جوڑ کر رکھتا ہے. تو اللہ اکبر. یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عبادت اور ان کا روزہ اور ان کی تہجد نے ان کی زندگی میں کمال پیدا کیا. جبرائیل اترے آسمان سے، بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے حضرت حفصہ کو طلاق دینا رجوع کر لو، رجوع کر لو، واپس لے لو اپنی زندگی میں، اپنی بیوی بنا لو. کیوں؟ 2 وجوہات بتائی گئی. کہا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ. پہلا جملہ یہ ہے حضرت حفصہ کے اندر ایک عادت ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تہجد کی پابندی کرتی بھی ہیں. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، بیوی کو لے کر کتنے پریشان ہیں والدین. بعض مرتبہ تو ایسی مایوسی ہوتی، بولتے تو پیدا نہیں ہوا تو اچھا تھا. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں آپ، اولاد نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، دونوں ساتھ لے کر چلنا. اور یہ دعا ہمیشہ اپنے اولاد کے حق میں کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس دعا کو ہم معمولی سمجھے، ذرا سمجھاتا ہوں. آؤ. اللہ فرماتا اے اللہ تو میری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بیوی کا ذکر پہلے کیوں ہوا؟ بیوی سدھری بچے سدھرتے، اس لیے فرمایا بیوی کا ذکر پہلے اور اس کے بعد بچے کا ذکر ہوا. اس کے بعد کہا اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے گھروں کی اصلاح ہوگی تقوی سے. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو، شوہر متقی اور بیوی متقی. اللہ نے کیسے دلوں کو جوڑ کے رکھا تھا. آج کہاں ہے ہمارے دلوں میں تقوی؟ وہ نہیں ہے. لہٰذا یہ دعا ہمیشہ کرنا. لہٰذا کیا بول رہا تھا میں بھی آپ لوگوں سے، یہ اپنی اولاد کی تربیت میں بھی تہجد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ دعا کرتے ہوئے قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ بات نہیں مانتے. علماء گھر میں بھی ہے، جاہل گھروں میں بھی ہے، اور جو لوگ اصلی علوم پڑھے ان گھروں میں بھی رونا ہے نہیں ہے، نہیں مانتے. بات کیا نہیں مانتے؟ اس کا 2 سبب ہیں. ایک ریزن کیا؟ ماں باپ میں تقوی نہیں ہے. بولتے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ،
علی قدر ہیبتک للخالق یہابک الخلق، تم مخلوق سے، اللہ تعالیٰ سے تم جتنا ڈرو گے مخلوق تمہارا سے ڈرے گی۔ اگر ماں باپ کے اندر اللہ کا تقوی ہے تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ، وہ بچوں میں جو ہے ماں باپ کا تقوی ماشاءاللہ ڈالتا، بچے ڈرتے ماں باپ سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو کیا ہے اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے، بد دعا زیادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو پوری تاریخ میں ماشاءاللہ اب تہجد کی بات آئی تو اسی تہجد کی دعا نے امام بخاری کی آنکھیں لوٹائی تھیں، وہ بھی یاد آ گئی مجھے چیز۔ اچھے پیدا ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ، بچپن میں اچھے تھے وہ، بعد میں شاید کسی بیماری وجہ سے آنکھیں چلی گئیں، یتیم ہو گئے تھے۔ اسماعیل ان کے والد کا نام تھا، ماشاءاللہ ان کی ماں نے ان کو امام بخاری بنایا تھا۔ راتوں میں پریشان ہوتی، تہجد کی نماز پڑھتی۔ ایک دن انہوں نے سجدے میں اللہ سے کہا، اے اللہ تو میرے جو ہے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے۔ تو ماں کا درد ہوتا ہے نا، یہی ماں کا درد جو ہے بچوں کا مستقبل بناتا ہے، اور ماں کے اندر درد ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا کیا، ایک دن جو ہے تہجد پڑھی، شاید سوئی ہوئی تھی، یہ صحیح روایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کے ماں کے خواب میں آئے۔ علماء لکھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے سلفی علماء لکھے ہیں، کون آئے؟ امام ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کے ماں کے خواب میں آ کر بولے، اے بخاری کی ماں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی کو لوٹائے گا۔ تو بینائی لوٹی کیسے؟ تہجد کے وقت میں دعا کرنے کی وجہ سے۔ تو بولتے امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ، جیسے ہی میں اٹھی میں اپنے بچے محمد کو دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ میرا بچہ کل تک اندھا تھا، اب آرام سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کس چیز نے کیا؟ تہجد کی دعاؤں نے کیا نا۔ لہذا تہجد میں اپنے لیے سب دعا کرو۔ جو نوجوان بگڑے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ ہمارا نوجوان کیا کرتا؟ رات بھر فلم دیکھتا، صبح آدھا گھنٹہ ہونے سے پہلے جا کر نہا لے کر ٹوئی پھیلنے میں بیٹھا تھا، نہیں ہوتا وہ، جو کہ ایکٹنگ نہیں ہے، نہیں۔ رات بھر اگر آپ جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزرے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان بندے کو اپنے سامنے نماز فجر میں کھڑے ہونے سے بھی محروم کر دے گا، یہ حقیقت ہے یہ۔ لہٰذا نوجوانوں کو تہجد کی پابندی کرنا چاہیے۔ لڑکیاں آج کل ہم دیکھتے ہیں غلط محبت میں چلے جاتی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں۔ کیا کرنا؟ یاد رکھو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہی تہجد کی پابندی کرتا ہے۔ اور ایک بات بھی آپ لوگ آج سے سن لو، مومن کی عبادت میں یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہے، اگر انہیں نہیں رہا تو اس کی عبادت خارجی کی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ کیا تین چیزیں؟ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد۔ وہ تین چیزیں کیا؟ جیسے ہمارے پاس سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہم نماز جنازہ میں بھی وہ سختی سے اعلان کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنا جیسے لازم ہے، مومن کی بات پہ تینوں چیزیں رہنا لازم ہے۔ وہ کیا تین چیزیں؟ سب سے پہلے کہا جس ذات کے سامنے کھڑے ہوتے اس ذات کی محبت تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کا مزہ چکھا؟ کیا ہمارا دوست میسیج بھیجتا، پڑھ کے روتے رہتے ہم، اللہ اکبر، یہ حال نہیں، کبھی اللہ کی محبت میں روئے کیا ہم اپنی زندگیوں میں؟ ذرا سوچ کر دیکھیں، صحابہ کرام وسط نہ تھے؟ اللہ اکبر، وہ کیا عبادت تھی۔ دیکھو تہجد کی مثال یاد آ گئی، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، وہ جنگ کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رات میں چلنا مناسب نہیں ہے تو آپ نے کیا کہا؟ دو صحابہ کو جو ہے وہاں چھوڑا، ایک کا نام عباد، دوسرے کا نام بھول رہا ہوں میں اس وقت۔ کہا رات میں ایسے پورے سو جاتے قافلے والے، تمہیں دونوں کیا کرو، پورے قافلے والوں کیا کرو، یہ مطلب نگرانی کرو۔ اب رات میں دیکھے واچ مین کے سکا بیڑی سگریٹ پیلے کو کافی طرح نہیں بیٹھتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ رات کے موقع میں اللہ کو کیا کرتے تھے؟ راضی کرتے تھے۔ رات میں اٹھے، عباد کھڑے ہو گئے، نمازیں پڑھنے لگے، دشمن دیکھا انہیں کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہا، فوراً تیر مارے۔ اللہ اکبر، وہ تیر کیا ہوئی؟ حالت نماز میں آ کے پیر میں لگی، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہم نہ مچھر کاٹا تو ہمیں نماز شارٹ کرالتے، کرنٹ آف ہوا تو ہماری نماز مختصر ہو جاتی۔ وہ حضرت ویسے نہیں تھے، صحابہ کرام کیا کرے، نماز پڑھتے جا رہے، ان کا دوسرا ساتھی سویا ہوا ہے، خون نکل کے وہ صحابی کے پاس پہنچ گیا، ہڑبڑا کر اٹھے، بولے عباد کتنا اچھا تھا، وقت سے پہلے اٹھاتے۔ بولے نہیں، تہجد میں وہ مزہ مل رہا تھا، اس وجہ سے مجھے وہ تیر کے چبھنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ایسے تھے ہمارے اسلاف۔
تہجد کی پابندی ایسے ہی نہیں ہے. سب سے پہلے شاید میں خود اس میں جو کمی کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں نا، انہوں بولے تو اس میں اور زیادہ اچھا رہتا ہے. اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے یہ تہجد کی پابندی کے توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے اور ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ راتوں میں جلد سونے کے بارے میں جو کہا، تہجد کی پابندی کے لیے اور ایک چیز ہے، زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت جب تک نہیں کرتے تہجد کی پابندی نہیں پا سکتے آپ. کیسے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو میں نے ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھا، اور بولے بڑا رویا انہیں. ایسا بولتے ہیں نا، کبھی نیک لوگوں کی نیت میں حملہ نہیں کرنا. حملہ کرے تو انجام کیا ہوتا ہے کو سفیان ثوری بولے یہ آدمی ریاکاری نے دکھاوے کے لیے رو رہا ہے. تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بولتے ہیں حرمت من قیام اللیل 6 اشہر، ایک نیک آدمی کے نیت پر حملہ کرنے کی وجہ سے 6 مہینے سے میں تہجد سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر. ایسے نہیں کرنا چاہیے، کسی پہ تو مطلب نہیں جاننا. خود ہم پابندی کریں، اپنے بچوں کو پابندی کریں، اور ٹھنڈی کے دنوں میں ہم کیا کریں؟ راتوں میں تہجد کی پابندی کریں، رات میں جلد سو جائیں، اپنے لیے دعا کریں. اور تہجد کی پابندی کرنے والے سے ماشاءاللہ کیا آتا؟ چہرے پہ نور آتا، جو بولے دل نرم ہو جاتا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بندہ تہجد میں کھڑا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ اترتا ہے دنیاوی آسمان پہ. دنیاوی آسمان پہ بولتا ہے کوئی گناہوں کی مغفرت کرنے والا، میں اس کو بخش دوں. ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کو بخش دوں. ایک ذکر آتا ہے، بعض علماء اس کو واقعہ کو غلط بتایا. وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. انہوں رات میں ڈاکوؤں کے سردار بڑے بڑے چوروں کو لے جا کے رسی پھینکتے تھے. ایک دن رسی پھینکنے جا رہے ہیں، ایک معمولی سی یہ نظر آئی روشنی. وہ روشنی کے پیچھے چلے تو دیکھا ایک آدمی تہجد کی پابندی کر رہا ہے، اور آیت یہ پڑھ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کیا ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ اللہ اکبر. یہ آیت تھی جو وہ رسی کا پھندا تھا نا، پھینک کر بولے اے اللہ اب میرا دل تیرے ذکر کے سامنے جھکنے کے لیے آ گیا ہے، میں چوری سے توبہ کرتا ہوں. بولتے ماشاءاللہ اس آیت نے ٹمٹماتے چراغ میں روشنی نے، وہ نیک آدمی نے تہجد میں وہ آیت پڑھی، اس آیت نے اس آدمی کی زندگی بدلی. علماء بتاتے ماشاءاللہ ڈاکوں سے بڑا عالم اور ضابط زاہد بن کر الحمدللہ سلف میں سے بن گئے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. نوجوانوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ وہ تہجد کی پابندی کریں، اور جو ہے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ تہجد کی پابندی گھروں میں مکمل طور پر کریں، اپنے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں. یہ کچھ باتیں تہجد کی طرف سے تھیں. بندہ جب پڑھتا ہے تو الحمدللہ اس کی زندگی الحمدللہ اچھی ہوتی ہے، اور آخرت بھی. اور دیکھو اگر تہجد پڑھ لینا جنت میں کیا ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں، بالا خانے ہیں، باہر سے دیکھے تو اندر دکھتا، اندر سے باہر دکھتا، ایسے کمرے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کن کے لیے کمرے یہ؟ حفظ کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو نرم انداز میں گفتگو کرتے، جو تہجد پڑھتے، ان لوگوں کے لیے وہ کمرے ہوں گے. اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد مسجد کے ذمہ دار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کی ان راتوں میں ہمیں اسلاف کی طرح، صحابہ کی طرح اللہ کی اطاعت کرنے توفیق عطا فرمائے. رب قیام اللیل کی طرف سے جو کوتاہی ہوئے کوتاہی ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالی ہمیں متقیوں میں سے بنائے، نیک لوگوں میں سے بنائے. تہجد کی فضیلت اور جتنے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنانے، اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.